دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کا وہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہم سب کے درمیان تشریف لا چکا ہے۔ آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کے دن جو بندہ بھی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی نام یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیوں کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ اس کے رستوں کی ہر رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے دکان کو، اس کے رزق کو، اس کے روزی روزگار کو آسمانوں تک، بلندیوں تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اپنے رکے ہوئے کاروبار کو پھر دوبارہ سے چلانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ بھی 900 کروڑ کمانا چاہتے ہیں، تو آج اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی نام یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیوں کا یہ جادوئی وظیفہ، یہ معجزاتی عمل آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کے دن اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، یا وہابو کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، اور یا غنیوں کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ اور جو بندہ بھی آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کے دن اللہ پاک کی یہ 3 صفاتی نام اکٹھا کر کے ایک تصور کر کے پڑھتا ہے، تو اللہ پاک اس کے رزق میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ آج ماہ شعبان کا وہ بابرکت مہینہ ہم سب کے درمیان اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اللہ والوں، یہ کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج کملی والے آقا کے مہینے میں آپ کی جھولیاں بھر دی جائیں گی، آج آپ کی غربت غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، آج آپ کی غربت کا آخری دن ہوگا۔ دوستوں، 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات اربوں خربوں دینے پر بھی قادر ہے۔ دوستوں، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ دوستوں، آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کے دن پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے کامیاب کر دیتے ہیں، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، آج آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر جو بھی مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ رب کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کے مہینے کو کملی والے آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور جس مہینے کو رب کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کی قدر و قیمت کتنی ہوگی۔ اللہ والوں، اس مہینے کو رمضان کا پڑوسی بھی کہا جاتا ہے، اس مہینے کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، آپ باکثرت رکھا کرتے تھے، پھر شعبان کے مہینے کو رمضان سے ملا دیتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کا مہینہ، رجب کا مہینہ، رمضان کے درمیان کا مہینہ، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال بارگاہ الہی میں جب پیش کیے جائیں تو میں حالت روزے میں ہوں۔ اللہ والوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، خدارہ اس مہینے کو اپنے لیے غنیمت سمجھے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں درود پاک بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو یہ مصیبتوں کو مٹانے والا وظیفہ ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے،
اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کا مضمون میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جو بندہ پریشانیوں میں ہے، جو بندہ مصیبتوں میں ہے، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، جب تک وہ میرے اوپر درود پاک پڑھتا رہے گا، اللہ رب العالمین ایک فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا رہے گا۔ اللہ والوں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں درود پاک کی کثرت کریں اور روزوں کا اہتمام بھی کریں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، اس مہینے میں ایک نیکی کرنے کا بدلہ 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برستی ہیں۔ مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو، آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، اس مہینے کو آپ نے ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ اپنی قسمت کے بند دروازوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جلد از جلد اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ ماہ شعبان کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ آج میرا یہ وظیفہ ان ماؤں، بیٹیوں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے حالات اتنے برے ہیں کہ گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ ایسے بھائی جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک محنت مشقت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ لاکھ کوشش کی، لاکھ احتیاط برتی، لیکن پھر بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو کامیابی کی تلاش میں ہیں، جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو ارجنٹ بیسس پر اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد گاڑی، بنگلہ، کوئی شارٹ کٹ مل جائے۔ آج آپ کو بتا دوں کہ جو شارٹ کٹ یعنی چھوٹے طریقے سے امیر ہونا چاہتے ہیں، وہ حرام طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا طریقہ بھی ہے جس سے آپ جلد کامیاب ہو سکتے ہیں، اور وہ حلال بھی ہے، وہ آج آپ کے حوالے کروں گا۔ آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہے اور پہلے ہفتے کا دن ہے۔ صرف 3 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا، یہ کامیابی کا ایک ایسا شارٹ کٹ ہے، جلد امیر ہونے کا، جلد کروڑ پتی بننے کا ایک ایسا شارٹ کٹ ہے کہ آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہفتے کے دن رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ جو مانگ سکتے ہیں آج مانگ لیجئے گا، آپ رب کریم سے جتنا مانگ سکتے ہیں آج مانگ لیجئے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج موقع ہے، شعبان کے مہینے کی قدر و قیمت کر لیں۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رزق اور دولت لکھا جاتا ہے، اس مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اس مہینے میں گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اس مہینے میں اللہ رب العالمین گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے، اس مہینے میں اللہ پاک ان بندوں کے نام لکھ دیتا ہے جو دنیا میں آئیں گے اور اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ شعبان المعظم کا بہت ہی خاص اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ مہینہ امت کا مہینہ ہوگا، اسے ماہ رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، ماہ رجب کا مہینہ تو ہم سے رخصت ہو گیا، ماہ رجب کا مہینہ تو ختم ہو گیا، اب ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ جو میرے بہن بھائی ماہ رجب کے مہینے کو اپنی غفلت میں گزار چکے ہیں، یا پھر ایسے چینلوں کا انہوں نے وزٹ کرا جہاں پر انہوں نے وظائف پڑھے، اعمال کرے اور ان کو فائدہ نہیں ہوا، تو میں اپنی تمام ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں۔ آج اس خاص عمل کو پڑھیں،
इंशाअल्लाह अजीज अमल पढ़ने के बाद वो खुद आकर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। ये ऐसा अमल है, ये ऐसा बाकमाल अमल है, ये ऐसा बेहतरीन वजीफा है, क्योंकि ये अमल अल्लाह वालों का है, ये अमल अल्लाह वालों का बताया हुआ है। दोस्तों, आज माह शाबान की 2 तारीख पहले हफ्ते का दिन, ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। आज आप जो भी मांगोगे शाम होने से पहले मिल जाएगा। अल्लाह वालों, माह शाबान की 2 तारीख हफ्ते के दिन अगर कोई बंदा चाहता है कि उसकी तमाम तंगदस्तियां दूर हो जाएं, जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई चाहते हैं कि उनकी ख्वाहिशात पूरी हो जाए, उनके घर से बेसकूनी बेबरकती का, लड़ाई झगड़ों का खात्मा हो जाए, आप रब्बे करीम से जो भी मांगे आपकी हर हाजत पूरी हो जाए, तो आज माह शाबान की 2 तारीख हफ्ते के दिन ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ लेना। ये वजीफा पढ़ने वाला रब्बे करीम से हाथ उठाकर जो भी मांगेगा मेरा रब गैबी खजानों से अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही खास और बाबरकत महीना है, जो कि रमजानुल मुबारक से पहले आता है, ताकि हम लोग रमजानुल मुबारक की तैयारी कर सकें। एक हदीस का मफहूम है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब अल्लाह का महीना है, माह शाबान मेरा महीना है और रमजान उम्मत का महीना है। रजब के महीने में बीज बोया जाता है, शाबान के महीने में पलाई होती है और रमजान के महीने में फसल काटी जाती है। बीज बोने वाला महीना तो खत्म हो गया, अब पलाई का महीना है, आबियारी का महीना है। तो अल्लाह वालों, आज माह शाबान की 2 तारीख हफ्ते के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ लीजिएगा। आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। बस आप लोगों ने आज माह रजब की 2 तारीख हफ्ते के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, सऊदी अरेबिया, दुबई, मलेशिया, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क, आपके शहर में माह शाबानुल मुअज्जम की 2 तारीख पहले हफ्ते का दिन आ जाए, तो आपने ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ना है। सबसे पहले आज की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। हो सकता है कि हमारी आमीन से किसी की बिगड़ी बन जाए। हमारी इस दुआ करने से अल्लाह पाक किसी के ऊपर सलामती, रहमत, बरकतें नाजिल नजुल फरमा दे। तो आप सब लोग दुआओं में शामिल हुआ करें। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे कमली वाले आका के महीने का वास्ता, मेरे मौला इस बाबरकत महीने का वास्ता जिस महीने में रिस्क और दौलत की तकसीम होती है, जिंदगी और मौत का फैसला होता है। मेरे मौला हम सब के नामाए आमाल को गुनाहों से पाक कर दे। मेरे मौला इस महीने में हमारे नामाए आमाल तेरे हुजूर पेश होते हैं। मेरे मौला हमें शर्मिंदगी से बचा ले। मेरे मौला हमें शर्मिंदा होने से बचा ले। हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा दे। मेरे मौला आइंदा अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमा। 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐसा बाबरकत इज्जत वाला रिस्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी ना परेशान हो और ना ही कभी हम लोग किसी धोखेधड़ी का शिकार हो। मेरे मौला अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमाना। मेरे मौला हमेशा हम सब मुसलमानों को एक और नेक रखना। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। इस पूरी दुनिया में जहाँ पर भी मुसलमान हैं और वो कुफ्फार से बरसरे पैकार हैं, उन सब की मदद फरमा। उन सब पर अपनी खुसूसी नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। मेरे मौला जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद बना दे। जो बेरोजगार हैं उनके अच्छे रोजगार कर दे। उनके रोजगार में बरकतें उसअते पैदा फरमा। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं उनके बेहतरीन रिश्ते अता फरमा दे। जो मेरी माएँ, जो मेरी बहनें परेशान हैं, उनका किराए का मकान है,
ان کا اپنا ذاتی مکان کر دے۔ جو میرے بھائی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور شادی ہو نہیں رہی، میرے مولا بہترین شادیوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے۔ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے اور آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اور آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھو گے، آج اگر آپ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں حاجات بھی لے کر بیٹھو گے تو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو جو مانگتے چلے جاؤ گے میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج ہر وہ بندہ جو لاچار ہے، مایوس ہے، ڈپریشن میں ہے، خود کو بند گلی میں محسوس کرتا ہے، وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کیجیے گا۔ آج میں شرط لگا کر کہتا ہوں اگر کوئی فقیر بھی اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھے تو میرا رب اسے بادشاہ عطا فرمائے گا۔ خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج جو مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جاؤ۔ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ پیارے نبی کا مہینہ ہے، یہ پیارے پیارے اور سچے سچے کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں رب کریم اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتے ہیں، اور اس مہینے میں مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی نیت لازمی کرنی ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے، لاپرواہی مت کیجیے گا۔ اگر آپ ویڈیو اسکپ کر کے دیکھیں گے تو ذمہ داری آپ کی خود ہوگی، پورے سال کا پچھتاوا ہوگا۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے اللہ والوں پہلے نمبر پہ جو اللہ پاک کا نام پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہے اور یہ پہلا دولت والا ہفتے کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ والوں یہ اللہ پاک کی پاکی ہے، اللہ پاک کے یہ وہ صفاتی نام ہے۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ سے اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ پاک اس کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ پاک اسے اپنا لاڈلا بنا دیتا ہے، اللہ پاک اسے اپنا دوست بنا دے گا۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ سب سے عظیم ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلتا ہے، اللہ کی تعریف بیان ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ ماہ شعبان کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کے دن سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتا ہے، پرندوں کی یہ خاص تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے پرندوں کی طرح رزق عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح اللہ پاک پرندوں کو رزق دیتے ہیں اسی طرح سے اللہ پاک اپنے بندوں کو بھی رزق عطا کرتے ہیں کہ جب وہ پرندے صبح گھونسلے سے چلتے ہیں تو ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، لیکن جب وہ مغرب کے بعد لوٹتے ہیں تو ان کا شکم سیر ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں سبحان اللہ کا نام اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ پاک کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اور فرشتے بندے کی حاجت کو لکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔
آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ 313 بار سبحان اللہ جب آپ لوگ پڑھ لیں، آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کے دن آپ لوگوں نے پہلے نمبر میں سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ 313 بار پڑھنا ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، 313 بار 313 ٹائمز آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ کے گھر سے غربت تنگ دستی کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، جسے کرنے کے بعد پرانی سے پرانی غربت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ تک نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام تک نہیں لیتے، وہ آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کے دن سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھیں، رب کریم سے مانگیں، نیا گھر مانگو گے گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی مل جائے گی، قرض سے نجات کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ سورہ کوثر بے اولادوں کو اولاد دے دیتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار دے دیتی ہے، مقروضوں کا قرض اتار دیتی ہے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دکان دفتر کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر کی تاثیر اور طاقت کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ دوستو، سورہ کوثر میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کری، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیجئے گا۔ بے شک آپ کا جو دشمن ہے، آپ سے جو بغض رکھے، وہی ہر خیر سے محروم ہے، اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، اس کی نسلوں کو برباد کر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، اور جو بندہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں سورہ کوثر پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی نسلوں کو سنوار دیتے ہیں، اور کفار کی نسلوں کو بگاڑنے کا حکم بھی اسی سورہ میں آیا۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہے اور پہلا ہفتے کا دن ہے۔ سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ انشاءاللہ یہ صورت آج تقدیر کے بنتالوں کو کھول کر رکھ دے گی۔ انشاءاللہ یہ صورت پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ نے سورہ کوثر کو اپنے دائیں بائیں ہاتھوں کی طرف پڑھنا ہے، یعنی اپنے سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا ہے اور اپنی گردن کو ہلاتے ہوئے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو جب آپ لوگ 10 بار پڑھ لیں، صرف 10 ٹائمز پڑھنا ہے، 10 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے تمام کی تمام تنگ دستیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کا جسم لرز گیا، آپ کو ایسا لگا کہ شاید کوئی کرنٹ لگا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ لوگوں کو کامیابی مل گئی ہے، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، منظور ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو 10 بار پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو عمل کرنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت، آپ کا ہر مقصد اللہ رب العالمین خزانے غیب سے پورا کرے گا، اپنے دست قدرت سے پورا کرے گا۔ بس آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو، اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو، اے روزی دینے والے، یا غنیو، اے غنی کرنے والے۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو تینوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو یا غنیو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ اللہ پاک کے 3 صفات نام پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آخر میں آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یا اللہ یا محمد ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ اس دنیا میں آئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا، یعنی ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔ تو آج اگر آپ لوگ اس بابرکت دن ماہ شعبان کی 2 تاریخ پہلے ہفتے کے دن یا اللہ یا محمد کو پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔
اس طریقے سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے، 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 ٹائمز پڑھنے کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور پھر اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کرنا ہے۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانے کمی نہیں آنے والے، رب کے خزانے ختم نہیں ہونے والے۔ آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ یہ 4 عمل اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے لیے ایسی ایسی آسانیاں فرمائے گا، آپ کے اوپر ایسا ایسا فضل، ایسا ایسا کرم فرمائے گا کہ آپ لوگ خود بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہے اور یہ پہلا ہفتے کا دن ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اس عمل کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔